بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے قوم لوط کے بارے میں کہ قوم لوط پر عذاب کا سبب کون سا فعل بنا اور ان کے ذہنوں میں شیطان نے کون سے وسوسے ڈالے کہ جس کی وجہ سے وہ عذاب الہی کا شکار ہوئے۔ ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دوستو، شہر صندوم کی بستیاں بہت ہی آباد اور نہایت ہی سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جگہوں کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بارہ اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی تنگ آ چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو، تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک نہایت ہی حسین و جمیل لڑکے کی صورت میں بن کر بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کرائی۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے اس طرح واعظ فرمایا کہ جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کیا تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے بھی نہیں کی؟ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلا شبہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اس اصلاحی اور مصلحانہ واعظ کو سن کر ان کی قوم نے نہایت ہی بے باکی اور انتہائی بے حیائی سے کہا۔ اس کو قرآن مجید کی زبان سے سنیے۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون، اور ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اتر پڑے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت ہی فکر مند ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط نے نہایت ہی دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا چاہا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بیہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی، تو آپ نے اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین اور رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ بالکل ہی فکر نہ کیجئے، ہم لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے قبل ہی اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کے بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر کنکر کے پتھروں کا می برسا اور اس زور کی سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کا ایک ایک آدمی مر گیا اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔
عین اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافق تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی، اور پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر پر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ ترجمہ: تو ہم نے حضرت لوط اور ان کے گھر والوں کو نجات دی بجز ان کی ایک عورت کے وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک می برسایا، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ دوستو، جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوتا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ دوستو، اس واقعہ سے جو درس ہدایت ملتا ہے کہ لواطت اور لڑکوں سے بدفعلی یہ کس قدر شدید اور ہولناک گناہ کبیرہ ہے کہ اس جرم میں قوم لوط کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئیں اور مجرمین پتھراؤ کے عذاب سے مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابلیس لعین سے پوچھا کہ اللہ کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ تو ابلیس نے کہا سب سے زیادہ اللہ کو یہ گناہ ناپسند ہے مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس لوطی کام سے کہ جو جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کا سبب بننے والا کام ہے، اس سے نہایت ہی دور رہنا چاہیے۔